دیپک بھی جلا رہے ہیں، عید پہ شیر خورما بھی کھا رہے ہیں، افطار کے وقت پکوڑیاں بھی کھا لیں، توجہ کیجئے گا، کبھی چرچ سے بھی نکل رہے ہیں، کبھی مندر کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جمعے کے دن نہائے دھوئے عطر لگائے کھڑے ہوئے ہیں، توجہ کیجئے گا، چرچ سے بھی نکلے، جنازوں کے پیچھے بھی ہیں، قبرستانوں میں بھی جاتے ہیں، ارتھیوں میں بھی جاتے ہیں، شمشانوں میں بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ہیں کون؟ یہ عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، یہ ہیں کیا؟ کہ یہ سوشل ورکر ہیں۔ کچھ کہہ رہا ہوں، یہ نیا دین سامنے آیا۔ یا علی، یہ کیا ہے؟ کہ سوشل، بھائی کوئی سوشل ورکر ہے، کچھ تو ہوں گے کہ نہیں بھائی؟ کچھ بس یہ سمجھیے سب ہیں، یہ سب ہیں، یہ ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے کہ یہ ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے؟ تو زندگی 60 65 70 80 برس کی ہو گئی، یہی پتہ نہ چلا کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان، یہی پتہ نہ چل سکا کہ یہ سنی ہے کہ شیعہ، یہ ہے کون؟ لیکن عزیزان گرامی قدر ایک فارمولہ کسوٹی دے رہا ہوں کہ جن کا دین زندگی میں سمجھ میں نہیں آتا، مرنے کے بعد آ جاتا ہے۔ ہائے کچھ کہہ دیا بابا، ہے زندگی میں سمجھ میں نہیں آتا، مرنے کے بعد آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے، اگر کسی کا دین زندگی میں سمجھ میں نہ آئے، سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھو آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ اگر کوئی تابوت کسی چرچ سے نکل رہا ہے تو آپ بغیر سوچے ہوئے بتانے گے کہ مرنے والا کرسچن ہے، مرنے والا عیسائی ہے۔ میں نے کہا بھائی تو نے کیسے پہچانا؟ کیا ہندو نہیں ہو سکتا؟ کیا مسلمان نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ چونکہ جنازہ چرچ سے نکل رہا ہے 100% عیسائی ہوگا۔ میں نے کہا کیسے پہچانا؟ کہ کاندھا دینے والے عیسائی ہیں۔ یہ کہ کچھ کہہ رہا ہوں، کاندھا دینے والے عیسائی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک جنازہ ہمارے کسی سنی بھائی کے گھر سے نکل رہا تھا۔ میں نے کہا مرنے والا کون؟ کہ ہمارا سنی بھائی ہے۔ آپ نے کیسے پہچانا؟ کیا مرنے والے سے کچھ بات ہوئی؟ مرنے والے سے گفتگو ہوئی، عقیدہ پوچھا؟ کہ نہیں۔ پھر آپ نے کیسے پہچانا کہ مرنے والا سنی ہے؟ کہ چونکہ کاندھا دینے والے سنی ہیں، غسل دینے والے سنی ہیں، کفن پہنانے والے سنی ہیں، قبرستان سنی، نماز پڑھانے والا سنی، اس لیے مرحوم بھی سنی۔ توجہ کیجئے گا۔ اب پتہ کیا چلا کہ مرنے والے کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو کاندھا دینے والوں کا ہوتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، مرنے والے کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو نماز پڑھانے والے کا ہوتا ہے، مرنے والے کا عقیدہ وہی ہوتا ہے۔ اگر مرنے والے کا عقیدہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ دیکھ لو کہ جنازہ کہاں سے نکلا ہے، نماز کس نے پڑھائی ہے۔ آج دین رسول پر بحث مت کرو کہ وہ سنی تھے یا شیعہ، بس یہ دیکھ لو جنازہ کہاں سے نکلا، نماز کس نے پڑھائی۔ کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں عزیز ہے۔ ایک صلوات پڑھو نا علی کی عظمتوں پر۔ بھئی یہ دیکھ لیجئے کہ رسول کی نماز کس نے پڑھائی، رسول کا جنازہ کہاں سے نکلا۔ تمام اس میں اختلاف نہیں ہے، جملہ علماء نے متفق ہو کے لکھا ہے کہ رسول کی نماز پڑھائی علی نے۔ کچھ کہہ دیا بابا، رسول کی نماز پڑھائی علی نے، رسول کی نماز پڑھائی علی نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ نے جو اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا محمد رسول اللہ، اس کا عقیدہ بھی علی ولی اللہ تھا۔ ایک صلوات پڑھو علی کی عظمتوں پر۔ عجیب شان ہے عزیزہ۔ ہمیں ایک زندہ صلوات پڑھی نا بابا علی کی عظمتوں پہ، علی کی شان کے مطابق۔ تو بحثی مت کرو بھائی، دیکھو کہ رسول کا جنازہ کہاں سے نکلا، وہ در کون، وہ گھر کون۔
نماز پڑھانے والا کون؟ غسل دینے والا کون؟ کاندھا دینے والا کون؟ اور وصیت رسول یا علی غسل تم دینا، یا علی غسل تم دینا، یا علی غسل تم دینا، یا علی. جس لفظ سے لوگوں کو آج چڑ ہے، کچھ کہہ رہا ہوں، یا علی غسل تم دینا، نماز تم پڑھانا، اور اے علی جب تم غسل دو تو ان 3 لوگوں کے سوا چوتھا کوئی تمہارے پاس نہ رہے. بس 3 کے سوا، وہ 3 نہیں، کچھ کہہ رہا ہوں، بس 3 کے سوا کوئی چوتھا تمہارے پاس نہ رہے. وہ 3 کون؟ فیضل، عبداللہ اور سخران. یہ رہیں گے علی تمہارے ساتھ. اور جملہ سنیے گا عزیزان گرامی قدر میرے بچوں نوجوانوں. اور پیغمبر کہتے ہیں علی غسل تم دینا اور ان 3 کے سوا چوتھا تمہارے پاس نہ رہے. اور اے علی یہ بھی میری وصیت ہے کہ جب تم غسل دینا اور یہ 3 تمہارے ساتھ ہوں تو ان سے کہہ دینا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے رہیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے میرا جسم دیکھ لیا تو یہ تینوں کے تینوں اندھے ہو جائیں گے. یہ تینوں کے تینوں اندھے ہو جائیں گے. میں نے علماء کی خدمت میں ہاتھوں جوڑ کے پوچھا کہ اندھے کیوں ہو جائیں گے؟ کہ نور کی تاب نہ لا سکیں گے. آئے ہائے 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 ہائے، نور کی تاب نہ لا سکیں گے، اس لیے ہو جائیں گے نابینا، اس لیے اپنی بینائی کھو بیٹھیں گے. عزیزان گرامی قدر میں اکثر سوچتا تھا کہ قرآن کی ہر آیت نور، قرآن کا ہر لفظ نور، قرآن کا ہر حرف نور، قرآن کی سکنات و حرکات نور، مگر 6666 آیتیں یاد کرنے کے بعد بھی یہ حافظ جی اندھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کچھ کہہ رہا ہوں. قرآن کی 6666 آیات یاد کرنے کے بعد اما نور میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اما نور میں اضافہ ہونا چاہیے تھا اور حافظ جی ہیں کہ اندھے ہو گئے. کچھ کہہ رہا ہوں، حافظ جی ہیں کہ اندھے ہو گئے. اب پیغمبر کی حدیث اب ذہنوں میں رکھیے گا. ایک جملہ اس وقت ایکسپلین اور تشریح نہیں کروں گا زیادہ کہ اے علی ان سے کہہ دینا کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھیں، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھیں، اس لیے کہ اگر میرا کھلا ہوا جسم، بدن، ہاتھ دیکھ لیا، سر دے، توجہ، ماتھا دے، تو یہ سب کے سب اپنا نور کھو بیٹھیں گے، اپنی بینائی کو کھو بیٹھیں گے. اب پتا چلا کہ 6666 آیتیں یاد کرنے کے بعد بھی یہ مسلمان نابینا کیوں ہو جاتا ہے، یہ اندھا کیوں ہو جاتا ہے، یہ اپنی آنکھوں کا نور کیوں کھو بیٹھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حافظوں کا سلسلہ ان لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے کربلا کی وادیوں میں ردائے زینب کو چھینا تھا. دیکھیں منزل میں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں حضیدہ نے، ایک صلوات پڑھ دوں نا عظمت زینب پر، جنہوں نے ردائے صلی علی محمد علی محمد. تو آج دین رسول پر بحث ہے کہ رسول سنی تھے یا شیعہ، ہر فرقے والا اپنے سے ملاتا ہے. جو ہم ہیں وہ تھے، جو وہ ہیں ہم تھے. توجہ کیجئے گا. اور در در گھوم رہے ہیں تبلیغی ٹولے، تبلیغی ٹولے. دیکھیے ٹیمیں کی ٹیمیں نکلتی ہیں. کہا کیوں؟ کہا اسلام کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. تبلیغ کیا کیجئے گا؟ کہا نماز پڑھو. نماز تو تمہارے یہاں ہی نہیں. یہ کہتے نماز پڑھو، نماز تو بھیا آپ کے یہاں ہے ہی نہیں. نماز ہے ہمارے یہاں. توجہ کیجئے گا، ہمارے یہاں نماز، آپ کے یہاں نماز. کچھ کہہ رہا ہوں. ہمیں نماز ہمارے یہاں، روزہ ہمارے، اس لیے کہ نماز تو ہے اس کا نام جس میں اہل بیت پر صلوات پڑھی جائے.
اگر نماز میں صلوات نہ ہو تو پھر نماز عبادت نہیں، ایکسرسائز ہے. کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. تبلیغ ہو رہی ہے. ایک جملہ ضرور کہوں گا عزیزان گرامی کہ مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں سارے فرقے نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے نماز ضروری ہے، واجب ہے. اور جو علی والا ہے وہ تو نماز چھوڑ نہیں سکتا. جو علی والا ہے، حسین والا ہے، وہ تو نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا. ہاں کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ وہ تو پڑھتے ہیں جن کی قبول نہیں. کچھ کہہ رہا ہوں بابا ہے بھائی، حسینی اور علی والا تو نماز کو ترک ہی نہیں کر سکتا، چھوڑ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ نماز ہمارا سرمایہ ہے. نماز ہمارے امام کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے. ایک جملہ آج پہلی ہی تقریر میں اپنے نوجوانوں کی عرض کر دوں کہ اگر شبیہ حسن کاظمی سے کوئی پوچھے کہ کربلا کے واقعے کو ایک جملے میں بتائیے، کربلا کے واقعے کو ایک جملے میں بتائیں کہ کربلا کا واقعہ کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ کربلا کا واقعہ وہ ہے جس کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوتا ہے، اختتام حسین کے سجدے پہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھو نا عظمت نماز پر، توجہ کیجئے گا. عجیب شان ہے عزیزان گرامی. آغاز اذان علی اکبر، اختتام سجدہ حسین. تو ظاہر حسینی تو نماز کو بھول نہیں سکتا. اے کچھ کہہ رہا ہوں، حسینی تو نماز کو بھول ہی نہیں سکتا. ہاں کبھی کبھی بات آئی ہے تو اپنے بچوں سے کہہ دوں، کبھی کبھی نوجوان پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کے یہاں الگ الگ ہے، ہمارے یہاں ایک ساتھ کیوں ہے؟ توجہ کیجئے. ظہرین، ظہر عصر ساتھ، مغرب عشاء وہ بولو بابا ہے ساتھ. ظہر عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے، مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھا جاتا ہے. ظہر عصر کی نماز کو کہتے ہیں ظہرین، مغرب اور عشاء کی ملا کے کہتے ہیں مغربین. یہ ایک ساتھ کیوں ہیں، وہاں الگ الگ کیوں ہیں؟ بابا اس میں بھی بہت بڑا فلسفہ ہے. اس لیے کہ چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا مولائی و سیدی، اے میرے آقا و سردار، اے میرے مولا، اے میرے امام، اے میرے ہادی، اے میرے رہبر، میں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑی، نماز ترک نہیں کر. مبارک مبارک. کہ مولا مگر ایک پریشانی ہے کہ جب ہمارے پاس آ گیا تو پھر پریشانی کیسی؟ جب ہمارے در پہ آ گیا تو پھر پریشانی کیسی؟ امام کہتے ہیں بتا پریشانی کیا ہے؟ کہ مولا، اے مولا، کبھی نماز صبح قضا نہیں ہوئی، کہ مبارک. کہ ظہر کو نہیں ترک کیا، کہ مبارک. کہ عصر نہیں چھوڑی، کہ مبارک. کہ مغرب کو کبھی ترک نہیں کیا، کہ مبارک. کہ عشاء ہمیشہ پڑھی ہے، کہ مبارک. کہ پھر پریشانی کیا ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ مولا بس اتنا بتا دیجئے کہ میری جو نمازیں آج تک پڑھی ہیں وہ قبول ہیں کہ نہیں. پتا کیسے چلے بھائی؟ اتنا ماشاءاللہ مجمع نمازی، مجمع مولائی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے میری نماز؟ توجہ کیجئے، چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ ہیں. مولا پتا کیسے چلے کہ جو سجدے میں نے کیے ہیں بارگاہ معبود میں وہ قبول ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے انہیں قبول کیا یا نہیں؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ فارمولا میں بتاتا ہوں، پرکھ تو لینا، کسوٹی میں بتاتا ہوں، جانچ تو لینا. اب چھٹے امام کہتے ہیں، بھئی یہ ذہنوں میں رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، چھٹے امام کہتے ہیں دیکھ، اگر نمازیں پڑھنے کے بعد تیرے کریکٹر میں ریولیشن آ جائے، ہائے کچھ کہہ رہا ہوں، تیرے کردار میں انقلاب آ جائے تو سمجھنا نماز قبول. نمازیں پڑھنے کے بعد بھی غیبت، کچھ کہہ رہا ہوں، سجدے کرنے کے بعد بھی جھوٹ، قیام و قعود کرنے کے بعد بھی کردار میں دوغلا پن. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد تیرا کردار بدل جائے، تیرا اخلاق بدل جائے، یعنی چھٹے امام نے کہہ دیا کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتا تھا چھوڑ دے،
غیبت کرتا تھا چھوڑ دے، تو پھر نماز